کان کھول کر سن لو اٹھاؤ اتہاس کی کتاب کو, اٹھاؤ تاریخ کی کتاب کو. تمہیں پتہ چلے کرام کی قربانی کی وجہ سے آج اس دیش, آج یہ دیش امن اور سکون اور چین کی سانس. میری زبان کو اللہ کے علاوہ تمہارے جیسے دجال بند نہیں, موت ہی میری زبان کو بند کر سکتی. کسی مائے کے لال نے وہ بچہ نہیں جنا ہے جو عبداللہ سالم کی زبان. مسلمانوں کی اتحاد کو میں بتاتا رہوں گا. میرے بھائیوں, میں بتا دینا چاہتا ہوں آسام کے لوگوں سے اور اتر پردیش کے اندر بھی تیاری ہے مدرسے کو, مکتب کو بند کرنے کی. لاکھ کوشش کر لو مدرسے بند نہیں ہوں گے. اور بھولو مت آسام کے کرسی پر بیٹھنے والے لیڈروں, اتر پردیش کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگوں, اگر مدرسہ بند ہو گیا تو مجاہدین نکلنے بند ہو جائیں گے. اور تمہیں یاد ہونا چاہیے اس دیش کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا. کسی کالج یا یونیورسٹی سے نکلنے والے کسی پروفیسر کا نہیں, بلکہ جب اس دیش کو آزادی کے لیے مجاہدین کی ضرورت تھی اور فدائین, ایسے لوگوں کی جو اپنی جان پر قربان, اپنی جان کو قربان کر دے, ایسے لوگوں کی ضرورت تھی, تو اس دیش کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے تھے جو کہ مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی آئے, مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا جعفر تھانیسری نکلے انگریز کو ڈرانے کے لیے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا فضل حق خیر آبادی نکلے, 4 سال تک مالٹا کے جیل میں رہے, وہیں پر دفن ہو گئے, وہ بھی مدرسے کے نکلے ہوئے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا اس دیش کے اندر بڑے عہدے پر فائز ہونے والے ذاکر حسین صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جس نے ظالم انگریز کو بھگانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا, وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا مکتب کے پڑھے ہوئے تھے. ایک بات کان کھول کر سن لو, آج بھی جو موجود ہیں مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم مدرسے کے پڑھے ہوئے, مولانا محمود الحسن صاحب, مولانا محمود مدنی صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے, امیر شریعت صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے. بلکہ یہاں تک میں کہنا چاہوں گا اس دیش کی اتہاس کو سب کے سامنے ببانگ دہل رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں. ہمیں گرو ہے اس بات پر, آئی بلانگ ٹو مدرسہ, میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم ہوں. ہم نے مدرسے کی پانیوں جیسی دال کھا کھا کر پی پی کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. ہم اس اتہاس کو لاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ 70,000 علماء کرام پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا تھا. وہ 70 کے 70 علماء کرام اگر کہیں سے پڑھ کر نکلے تھے تو وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. اگر تم نے مدرسے کو بند کرنے کی کوشش کی, اگر تم نے مدرسے کے اوپر الیگیشنز لگائے, تو کان کھول کر سن لو غدارو, جب چین اس دیش کے اوپر حملہ کرے گا, جب نیپال اس کے اوپر شکنجہ کسنے کی کوشش کرے گا, تو کوئی میدان میں پہلے نہیں آئے گا. سب سے پہلے اگر کوئی میدان میں آئے گا تو سر پہ ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھنے والا مدرسے کے علماء کرام میدان میں آئیں گے اپنے اس دیش کی رکشا کرنے کے لیے. اور کیا ہے, کریں گے. یہ اتہاس بتاتی ہے, یہ عبداللہ سالم نہیں, بلکہ اٹھاؤ اتہاس کی کتاب کو, اٹھاؤ تاریخ کی کتاب کو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے آج اس دیش, آج یہ دیش امن اور سکون اور چین کی سانس لے رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی علماء کرام کو مدرسے کے پلیٹ فارم سے بدنام کرنے کی کوشش مت کرو. عبداللہ سالم کو ڈراتے ہو, اناپ شناپ خبریں چھاپتے ہو تم. میں ایک طالب علم ہوں, میری زبان کو اللہ کے علاوہ تمہارے جیسے دجال بند نہیں کر سکتے. میری موت ہی میری زبان کو بند کر سکتی ہے, ورنہ کسی مائے کے لال نے وہ بچہ نہیں جنا ہے جو عبداللہ سالم کی زبان کو بند کر دے. میں بولتا رہوں گا, ہندوستان کی اتہاس کو, علماء کرام کی قربانی کو بتاتا رہوں گا, ہندو مسلمانوں کی اتحاد کو میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن تمہارے ناپاک ارادوں میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی, یہ ہمارا دعویٰ ہے. نعرہ تکبیر, ملک ہندوستان زندہ باد, ملک ہندوستان, ملک ہندوستان.
कमर साहब चतुर्वेदी। अल्लाह मेरे भाइयों, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि दो रास्ते हैं जिस पे चल कर डेफिनेटली वी विल सक्सेस। मेरे पास इस ताल्लुक़ से मुझे बहुत दर्द हुआ। हमें अपने मदारिस चलाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। हम 2 रोटी खाते थे, 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी अपने मदरसे में उलमाए किराम को, बच्चों को भेजकर हम अपने मदरसों को ज़िंदा रखेंगे। तुम्हारे भीख की, तुम्हारी ताउन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम वो हैं जो ग़ज़वा खंदक से हमारा ताल्लुक़ है। पेट पे पत्थर रख कर हमने अपनी शरीयत को, अपने दीन को और अपने वतन की हमने हिफाजत की। लेकिन मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप बातिल का मुकाबला करना चाहते हैं तो तालीम, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एजुकेशन ज़रूरी, अगर नहीं तो फिर आप वैसे औने बौने आ जाएंगे लाइन में। लिटरेसी बहुत जहालत हमारी बरादरी में, मुस्लिम बरादरी में जहालत। 500 रुपये, हज़ार रुपये खर्च करके हम मांस मछली खा लेते हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं। आप अपने बच्चे को बाहर भेजिए, कोई शक नहीं, बाहर भेजिए, आपको ज़रूरत है पैसों की, लेकिन कम से कम खुदारा अपने बच्चों को मैट्रिक तक की तालीम ज़रूर दीजिए। कम से कम अपने बच्चों को नाजरा ज़रूर पढ़वाइए और ऐसा सिस्टम बनाइए कि जहाँ पर अपने आप, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने बच्चे को मौलाना नहीं बनाने की वो रखते हैं, अगर अल्लाह ने वसअत दी है तो हाफिज़ कुरान बना दीजिए, उसके साथ साथ में मैट्रिक भी कर लेगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस सिलेबस चल रहे हैं। हमारे स्कूल में जाएंगे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा निज़ाम बनाया अपने स्कूल का कि हम अपने स्कूल में जो बच्चा 8 क्लास तक, हमारे स्कूल में 1 to 8 रहेगा, नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक है। 8 क्लास तक आते आते वो हमारा बच्चा कम से कम 1.5 पारा का हाफिज़ कुरान बन जाता है। 1.5 पारा पूरी ज़िंदगी में याद रखना बहुत पॉसिबल है, कर सकता। अब तो ऐसे बहुत सारे स्कूल और इदारे खुल गए। आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान तक स्कूल में रखिए, उसके बाद आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, आप भेजिए, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन दिलाइए। नहीं तो ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते। यही लव जिहाद के ऊपर कानून, हाई कोर्ट, ये केरला हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव जिहाद, इसकी तो कोई हकीकत ही नहीं।